بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے واقعات۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اکثر حضرات صحابہ مدینہ منورہ سے دین پھیلانے کی غرض سے دوسری جگہوں میں منتقل ہو گئے، کوفہ، بصرہ، مصر، شام وغیرہ۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ملک شام کی طرف جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس ہی رہو۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی مدینے میں مقیم رہ کر اذان دیتے رہے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اذان دینا بند کر دیا اور جہاد کے لیے روانہ ہونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہیں مدینے میں مقیم رہ کر اذان دیتے رہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اذان دیتا رہا، اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اذان دیتا رہا، اس لیے کہ صدیق اکبر نے مجھے خرید کر آزاد کیا تھا، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بلال اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کرنے سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں ہے، لہذا میں جہاد میں جاؤں گا۔ اب مجھے مدینے میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن اماموں کے لیے میں اذان دیتا تھا وہ دونوں دنیا سے گزر چکے ہیں، اب تو میرے لیے سب سے افضل عمل جہاد ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جہاد کے لیے ملک شام روانہ ہو گئے اور وہیں جا کر مقیم ہو گئے، اور وہاں کچھ مدت گزرنے کے بعد خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، یہ کیا جفا ہے، کیا ظلم ہے، کیا اب تمہیں ہماری زیارت نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نہایت غمگین اور پریشان ہو کر بیدار ہوئے اور فوری طور پر مدینہ منورہ کا سفر شروع کر دیا۔ پھر مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر پہنچ کر
زارو قطار رونے لگے۔ پھر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لائے اور ان دونوں کو بوسہ دینے لگے اور اپنے سینے سے لگانے لگے۔ تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے درخواست کی، آپ صبح سویرے اذان دیجئے۔ تو ان دونوں کی گزارش پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی چھت پر چڑھ کر اذان دینا شروع کیا۔ جب انہوں نے ابتدائی اذان میں لفظ اللہ اکبر اپنی زبان سے نکالا اور ان کی آواز مدینے کے ہر طرف پہنچ گئی تو مدینے کے لوگوں میں عجیب و غریب حرکت اور اضطراب پیدا ہو گیا، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ فرمایا تو حرکت اور اضطراب میں اور اضافہ ہو گیا، اور پھر جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ اپنی زبان سے نکالا تو مدینے میں ایک عجیب و غریب شور پیدا ہو گیا۔ عورتیں اپنی چادروں سے باہر نکل پڑیں، لوگوں میں ہوش و حواس باقی نہ رہا، لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ فرماتے ہیں مدینے کے مردوں اور عورتوں کو اس دن سے زیادہ روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی اذان کی آوازوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بھولی ہوئی ساری باتوں کو یاد دلا دیا۔ اس دن کی یہ اضطرابی اور بے چینی جو حضرات صحابہ کے درمیان پیدا ہوئی تھی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کے دلوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کیا تعلق، کیا محبت تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کی آواز میں جو کشش اور روحانیت پیدا کر رکھی تھی وہ کسی اور کی آواز میں نہیں تھی۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دوسرا واقعہ، شمائل ترمذی کے اندر ایک صحابی حضرت ظاہر ابن حزام اشجعی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بہت خوبصورت انداز سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ دیہات کے رہنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی تحفے لایا کرتے تھے، یعنی سبزی ترکاری وغیرہ جو بھی دیہات میں ان کو آسانی سے ملتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے میں لایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تحفہ بہت خوشی کے ساتھ قبول کر لیا کرتے تھے، اور یہ صورت اور شکل کے اعتبار سے نہایت بدصورت تھے، نہایت کالے تھے، لیکن ان کی سیرت اور کمال ایمان اعلیٰ درجے کا تھا۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دیہات واپس جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دے دیا کرتے تھے، ہدیہ دے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مدینے کے بازار میں حضرت ظاہر اپنا سامان بیچ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے ان کے پیچھے کی طرف سے آ کر اچانک ان کی آنکھوں کو بند کر کے دبا لیا۔ اب ان کو تو نظر نہیں آ رہا ہے اور معلوم بھی نہیں ہے کہ کون ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عام لوگوں میں سے کوئی ہوگا۔ زور زور سے شور مچا کر کہنے لگے، یہ کون ہے، مجھے چھوڑ دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو تھوڑا نرم کیا تو کنکھیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو بجائے چھوڑ دو کہنے کے اپنی پیٹھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے چپکا دیا کہ محبوب حقیقی کے سینے سے میرے بدن کا لگ جانا خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، کون اس غلام کو خریدے گا، کون اس آدمی کو خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول،
اگر آپ مجھے بیچیں گے تو نہایت گھاٹے کا سودا ہو جائے گا، اس لیے کہ مجھے کوئی خریدنے والا نہیں ہے، مجھ جیسے بدصورت کو بیچنے سے کیا پیسے مل سکتے ہیں؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اللہ کے یہاں کم قیمت اور سستے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک آپ بڑے قیمتی ہیں، آپ کی بڑی قدر ہے۔ اس واقعے سے ہر آدمی کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدار انسانوں کے دلوں پر ہے۔ جس نے تقوی کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے، اس نے حب خدا، حب رسول کا بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بہت کالے تھے، مگر حضرات صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی محبت سب سے زیادہ تھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسامہ سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اسی کو ہے جو سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ اللہ اور رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ کسی بھی دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعویٰ بغیر دلیل کے جھوٹا ہو جاتا ہے۔ دعویٰ تو انسان کسی بھی چیز کا کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی اپنے باپ کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے باپ سے بے انتہا محبت ہے، اور اس کا باپ کمزور اور معذور ہے، اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، ایک گلاس پانی پلا دو۔ بیٹا باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے، ابا جان مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے، مگر پانی لا کر نہیں پلاؤں گا۔ تو ایسے بیٹے کے بارے میں دنیا کا کوئی انسان اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوگا کہ اس کو باپ سے بے انتہا محبت ہے، کیونکہ اس کی محبت کی دلیل یہ تھی کہ باپ کی مرضی کے مطابق عمل کرتا اور باپ کو راضی کر دیتا۔ اسی طرح کوئی آدمی راستے میں چلتی ہوئی کچھ عورتوں کو دیکھ لیتا ہے، ان میں سے جو اس کو پسند آ جاتی ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ فلاں میری بیوی ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے، مگر اس کو اس کے بیوی ہونے کی دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ اگر دلیل پیش نہ کر سکا تو وہاں سے مار کھائے بغیر جانا اس کے لیے مشکل بن جائے گا۔ اسی طرح ہر مسلمان کا ایک دعویٰ ہے کہ ہمارے اندر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے ایک دعویٰ ہے۔ اللہ اور رسول کی طرف سے ایسے دعوے کے لیے دلیل بھی مقرر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو دعوے سے پہلے میری سنت پر عمل کرنا ہوگا، میری سنت کا عامل بننا لازم پڑے گا، میری سنت پر چلنا ضروری ہوگا۔ اگر عامل بالسنہ نہیں ہے، سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہے، منہاج نبوت کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے، تو جھوٹا دعویٰ ہے، اس کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، من احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو آدمی میری سنت سے محبت رکھتا ہے در حقیقت وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ترمذی کے بعض نسخوں میں من احیا سنتی فقد احیانی کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے وہی مجھ کو راحت پہنچاتا ہے اور وہی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ لہذا جو عامل بالسنہ نہیں ہوگا، یعنی سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔